دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے. اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ. کئی تحفے تحائف دیے. زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو آپ مجھے بتائیں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے. ابن زیاد نے یہ ضرور کیا. یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ روایتوں میں یہ بات آئی، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں. ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تہہ تیگ کر دی. یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا عالم ہے، مجتہد ہے. اس نے جلاء العیون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے یزید سے کہا عملے رکابی ذہبم و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا. تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیے؟ کہ ہاں. یزید نے جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو. اسے قتل کروا دی. ابن سعد نے انہیں قتل کی. کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی حالات کے پیش نظر. کیا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے؟ تصور ہو سکتا ہے؟ رائی کے برابر بھی شک ہے کسی کو؟ قتل. ان کا دامن بالکل پاک بے داغ ہے. جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتا ہے. وہ حضرت علی کا دشمن. حضرت علی کا دامن بالکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں. لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا. ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں. کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ. اب مجھے آپ بتائیں حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو. قصاص کا مطالبہ بھی ہے. حضرت علی نے قصاص نہیں لیا. مجبوریاں ہیں، کچھ حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں حضرت علی کا دامن بے داغ ہے. جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا. نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا.
اہل بیت نے یزید کی بیعت بھی کی ہے، کو مال بھی ملتا رہا، امام حسن کو، امام حسین کو، معاویہ کے دربار سے بھی مال ملتا رہا لاکھوں میں تو کہتا ہوں معاویہ نے اپنے دفاع کیا۔ معاویہ آپ خاموش ہو جائیں کہ ہم مولا علی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس نے ابھارا معاویہ کے قتل پر؟ کیا معاویہ دب کے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو مروا دے؟ یزید نے قتل حسین کا آرڈر کہیں نہیں دیا، تو حسین نہ جا، سر اپنی پھٹے گا نا۔ زینب کو منع بھی کیا کہ حسین کے ساتھ نہ جا، میں جاؤں گی، نہ جا، میں جاؤں گی۔ زینب کو طلاق دے دی۔ ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یزید ابن معاویہ نے پڑھایا تھا۔ معاویہ اور علی کے درمیان جنگ ہوئی، کس کو مارنے آئے ہیں، قتل کرنے؟ کس نے ابھارا معاویہ کے قتل پر؟ 20,000 باغی ہیں جو حضرت مولا علی کے فوج میں شامل ہیں، اکسا دیا کہ معاویہ کو قتل کرو۔ معاویہ کو قتل کرنے کون آیا؟ حضرت مولا علی۔ معاویہ کی جگہ آپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہاں سے نکل کر اپنی دفاع نہیں کرے گا۔ ارے تو دفاع کرنے والا تھا، دفاع کرنے والوں کو سزا ملتی ہے۔ معاویہ، آپ لوگ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہے، سنی کہتے ہیں خطا اجتہادی ہے، کہتے رہے، وہ کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ میں تو کہتا ہوں معاویہ نے اپنے دفاع کیا، نہیں سمجھا؟ اب چاہے سنی علماء اس کو جناب خطا اجتہادی کہیں، بچائیں، اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں معاویہ آپ خاموش ہو جائیں، ہم خطا اجتہادی کی نسبت آپ کی طرف کریں گے، مولا علی کو بچائیں گے، کہ ہم مولا علی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، مگر کیا معاویہ دب کے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو مروا دے؟ عبداللہ ابن جعفر، یہ زینب کا شوہر ہے، زینب کو منع بھی کیا کہ حسین کے ساتھ نہ جا، میں جاؤں گی بھیا کے ساتھ، بیوی میری ہے زینب، تو نہ جا، میں جاؤں گی، نہ جا، میں جاؤں گی۔ ضد ہو گیا، عبداللہ ابن جعفر نے زینب کو طلاق دے دی۔ مولوی بیچارے بیان نہیں کرتے شرم کے مارے۔ امام حسین کو عبداللہ ابن جعفر نے منع کیا، بیوی کو بھی منع کیا۔ حاکم وقت قوی ہو تو اس کے ساتھ سر پیٹنا، مارنا، پہاڑ یا دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، تو سر اپنی پھٹے گا نا۔ رسول کے مہمان کون تھے، میزبان کون تھے مدینہ میں؟ بولو، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ میزبان رسول، اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولنا سنیو ہے، جنازہ امام حسن نے پڑھایا تھا۔ کہتے سبحان اللہ۔ میزبان رسول کا جنازہ یزید ابن معاویہ نے پڑھایا تھا۔ میرے دادا مفتی اعظم سرحد مفتی شاہ استغل نے بھی لکھا، کہتے ہیں یزید نے قتل حسین کا آرڈر کہیں نہیں دیا۔ امام حسین کی شہادت اور قتل کرنے کا آرڈر یزید نے بہت سارے علماء کہ جناب من حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل تک کو لکھا کہ اے امام احمد بن حنبل، تیرے پاس کیا دلائل ہے کہ تو نے یزید کو کافر لکھا؟ سنو اے امام احمد بن حنبل، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خود بھی قتل کرے تو اس سے اس کی کفر ثابت نہیں ہوتی، مگر پہلے ثابت تو کرو کہ یزید نے قتل کیا یا امر دیا۔ ان کربلا کے واقعے میں جو لوگ خطیب بیان کرتے ہیں اس میں انتہائی جھوٹ ہے۔ کافر کہتے ہیں تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔
سیدنا معاویہ کے بیٹے کیسر کے دارالحکومت جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام تھا قسطنطینیہ، قسطنطنیہ نہیں، قسطنطینیہ، اس وقت نام بدلا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ اس وقت جو لشکر تیار کر کے بھیجا گیا، حضرت معاویہ نے فرمایا شد خناق الروم، رومیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے کی کمان کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور تابعین کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجا۔ یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، تاریخ کی دوسری معتبر کتابیں پڑھیں، اس کے اندر نمایاں شخصیتیں۔ اس لشکر کے اندر ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ہیں، اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اس لشکر میں سیدنا حسین بھی ہیں۔ یہ چند نام ہیں اس لیے کہ یہ بڑی معروف شخصیتیں، برگزیدہ شخصیتیں ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی، اور لشکر کا کمانڈر ہے امیر یزید۔ کسی کا متقی ہونا، نیک ہونا اور بات ہے، کسی کا نظام مملکت یا نظام فوج کا چلانا یہ اور بات ہے۔ اللہ نے ان باپ بیٹوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی تھیں، اور ان صلاحیتوں کو صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اسی لیے تو ان کے کمان میں جا رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے۔ غور سے سننا اور یاد رکھنا اس کو۔ جب بیماری بڑھ گئی ان کی، ابھی منزل پر فوج نہیں پہنچی تھی، تو کمانڈر، فوج کے کمانڈر کو یعنی یزید کو بلا کر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، حضرت ایوب انصاری سے اس نے کہا کہ حضرت جی کوئی آخری خواہش آپ کی، کوئی فرمائش؟ میری فرمائش یہ ہے کہ میری اگر موت راستے میں واقع ہو جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، بلکہ اسلامی فوج کا آخری جو سٹاپ ہوگا وہاں جا کر مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیری راہ میں جہاد کرتا رہا زندگی میں، اور جب میں مر گیا تو یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری میت بھی جاتی رہی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سننی ہے، پتہ نہیں عام مسلمانوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، میرے مرنے کا وقت آ گیا، اس حدیث کو آپ پہنچا دینا۔ وہ یہ ہے، من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اس کو جنت پہ ضرور بھیجیں گے۔ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی تھی، تمہارے حوالے سے میں پوری امت تک پہنچا رہا ہوں۔ تیسری بات کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی جنازہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین، ان بڑے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی ابو ایوب انصاری جب اللہ سے مل رہے ہیں تو اس وقت ان کو وصیت کرنے کے بجائے کمانڈر کو وصیت کرتے ہیں کہ تم نے جنازہ پڑھانی، وہ الذی صلی، اور انہوں نے جنازہ پڑھائی۔ اور سنیں، جس وقت آخر لے جا کر دفن کرنے لگے، یہ بات اگرچہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں لیکن آج تذکرہ چھڑ گیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ تو رومیوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر رکھے تھے مسلمانوں کی فوج کے خوف سے۔ ابو ایوب انصاری کے وصیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے قبر کھودی جہاں ہے۔ جب قبر کھود رہے تھے تو رومیوں کی طرف سے پیغام آیا کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے نبی کے ساتھی ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگ ساتھی ہیں، ان کی وصیت ہے، وصیت مطابق کو یہاں دفن کر رہے ہیں۔ رومیوں نے کہا تم نے یہاں رہنا تو ہے نہیں، واپس جاؤ گے پھر ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی لاش کو ہم باہر پھینک دیں گے۔ بس اتنا سننا تھا
کمانڈر نے یزید نے فوج کا حکم دیا کہ گرزوں کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ اس قلعے میں کی دیوار میں سوراخ کرو. یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھی کی میت کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے, ابھی ہم زندہ ہیں. اس انداز سے فوج نے چاروں طرف سے لوہے کی دیواروں پر ضربیں لگائیں کہ ایک زلزلہ آ گیا اور رومی خوفزدہ ہو گئے, اور پھر انہوں نے معذرت کا پیغام بھیجا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے ان کی قبر کے ساتھ. اس دھمکی کا اثر یہ ہے کہ آج تک وہ قبر وہاں محفوظ ہے. اور پھر اس وقت یزید نے ایک اعلان کیا تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر نمایاں طور پر ہے, لیکن خائن اور بددیانت لوگ کبھی اس کو نہیں سنائیں گے. اس نے کہا, یا اہل القسطنطینیہ, اے قسطنطینیہ والو, ھذا رجل من اکابر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے. امرنا, اس نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کو یہاں دفن کریں. واللہ لئن نبش من قبرہ, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی یا ان کی میت کو یہاں سے نکالا گیا, لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد العرب, پورے خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا میں, اور نہ سلیم کو سلامت چھوڑوں گا, اور پورے خطہ عرب میں کسی ایک عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد فوج واپس آ گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اس وقت بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے. جتنا مرضی ہے وہ گالی دے دے, کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور گالی بکنے والا بھی وہاں پہنچے گا. پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پوچھا جائے گا تمہارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے. ہر ایک کے کردار پوچھے جائیں گے. تمہاری کیا قربانیاں ہیں اللہ کے دین کی خاطر, ان کی کیا قربانیاں ہیں. بہرحال میں دوستو,